Assalamu alaikum, and it's an honor and privilege to be here as a panelist. میں پی ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ہمارے سارے ہم سبھی کا بھی جو صبح سے بیٹھے ہیں اور آئی ایم لٹل کوائٹ اوورwhelmed بیکاز such a senior lot is sitting in front of me, so I don't have much to say. ایکچولی ابھی میں میڈم سے بھی بات کر رہی تھی کہ پچھلے 5 دن ان سارے موضوعات پر اتنی ایکسٹینسو ڈسکشنز ہوئی ہیں سول سروسز اکیڈمی میں ہمارے سیشن میں کہ آج مجھے لگ رہا ہے آئی ایم ٹوٹلی بلینک. تو میڈم کہتی ہیں کہ نہیں، اٹس مائنڈ از فاگی. میں نے کہا فاگ میں تو شاید کچھ فاگ ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کہاں سے بات شروع کریں اور اس کو کہاں پہ لے کے جائیں. تو پوائنٹ از کہ سب آپ ہم سے زیادہ سینئر بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا ہے. اتنی دفعہ ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں. مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے اگر ہم گورننس پہ بات کریں تو جو اٹانومی کا ورڈ جب ہماری اینڈ سے آتا ہے تو اس سے بہت ریڈ فلیگز دوسرے اینڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اٹانومی کو لے کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر رہیں. یہ جو ایک پرسیپشن ہے انڈرنیتھ، مجھے لگتا ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ اٹانومی کو کنسیڈر کرنے کی بجائے یا فردر اس میں اسٹیک ہولڈرز کے مطابق تھوڑا سا فری ہینڈ دینے کی بجائے فردر پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی اور اس کی جو ریکمنڈیشن تھی اس کے نتیجے میں اٹانومی ملنے کی بجائے اس میں فردر اس کو کٹ کر دیا گیا. تو سم ہاؤ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اینڈ بوتھ اینڈز، اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے تو ہم یہ پالیسیز کی یا ڈسکشنز بھی کرتے رہیں تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گی. تو اگر ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ اتنی تگ و دو کے بعد، اتنی سرچنگ کے بعد اگر وائس چانسلر سلیکٹ کیے گئے ہیں تو یا تو صحیح سلیکٹ نہیں کیے گئے تو پھر ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر کیے گئے ہیں تو تھوڑا سا ٹرسٹ بھی دے دیا جائے اور ان سے بھی ان کو کہ دیکھا تو جائے. تو ہمیں پالیسیز دی جائیں اور پھر کہا جائے کہ جی ہم آپ کو اسیس کر رہے ہیں، آپ کو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر پا رہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پالیسیز کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہ کب ہمارے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پالیسی آئے گی اور ہم فنڈ جنریٹ کرنے کی طرف جا سکیں گے. 8 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، وی ہیو نو کلوز. تو اسی طرح سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا وہاں پہ بھی یہی ڈسکشن ہوئی کہ پاکستان میں اس وقت شاید 3000 اسٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل، کہ ہمارے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہے کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اس نے کس ادارے سے کلیئرنس لینی ہے، 6 مہینے کے بعد اس نے واپس جانا ہے اپنے ملک میں، پھر سفر کر کے واپس آنا ہے. تو اگر ہم 5-6 یہ کی ایریاز جو کہ ہماری رینکنگ میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی انٹرنیشنلائزیشن ہونی چاہیے، ابھی یہ جو ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے اس کے لیے بھی، تو ہم ایک تو اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز یہ دیکھیں کہ باٹل نیکس کہاں ہیں. جو باٹل نیکس ہمارے سامنے آ چکے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ یا ان کو ایز آؤٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے فائنینسز کے حوالے سے میں اگر میرے ابھی جو وائس چانسلر صاحب ہیں، ایک دیکھیں چیز ہوتی ہے فنڈز جنریٹ کرنا. میں ایک ایسی ماں کی بیٹی ہوں جس نے گھر کو چھوٹے سے پیسوں میں بھی چلا کے ہمیشہ سیونگ رکھی ہے، اور اس نے آگے سے سکھایا ہے کہ آپ نے صرف انکم کا آنا کافی نہیں ہوتا، انکم کو آپ سپینڈ کیسے کرتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہماری جو پالیسیز انکم سپینڈنگ کی ہیں، معذرت کے ساتھ اگر وہ 1 کروڑ کا بجٹ ہے تو وہ ایکچولی آنیسٹلی بھی خرچ کیا جائے تو وہ 60 لاکھ ہی ہے. اس میں اب فردر کیا ہوا ہے، ہر چیز ای پیڈ میں ہم ٹرانسپیرنسی کے نام پہ پیسے کو ضائع بھی کر رہے ہیں کہ ای پیڈ ہیں. اور جو بڑے بڑے آپ کے ادھر ڈیلرز جن سے بات ہوئی فرنیچر کے ہیں، جنرل سٹورز، وہ کہتے ہیں جی ہمارا بزنس تو آلریڈی چل رہا ہے، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے دوبارہ ای پیڈ پہ جائیں. اب ہم کوئی پرچیزنگ، کوئی کام، کچھ بھی ان لوگوں کے بغیر نہیں کر سکتے جو ای پیڈ پہ رجسٹرڈ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ٹرانسپیرنسی نہ آئے، لیکن ہمیشہ آؤٹ کمز کو ساتھ وے کیا جاتا ہے کہ کتنا ہم اس ٹرانسپیرنسی کو لانے کے لیے سپینڈ کر رہے ہیں، کیا اس کے اگینسٹ اتنی ٹرانسپیرنسی کے نتیجے میں جو ایفیشنسی آف منی ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو جو یہ فوکس گروپ کہہ لیں یا کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، پالیسیز کیا کوئی ایمز ہوتے ہیں نا، وہ ایمز کیا ہیں اور ان ڈسکشنز کے نتیجے میں ہم ایمز کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو ان کے ساتھ لنک اگر کیا جائے تو میرا خیال ہے جتنا
سب نے انپٹ دے دیا ہے, سب کچھ کر لیا ہے. اس کے بعد اگلا تو یہی بنتا ہے کہ کون سی جگہ پر کس انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ریگولیشنز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان رکاوٹوں کو منیمائز کیا جا سکے. دنیا ساری چل رہی ہے, ریگولیشنز بھی وہ بناتے ہیں, لیکن ریگولیشنز بناتے ہیں کام کو چلانے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے, جگہ جگہ روکنے کے لیے نہیں. اور اب وہ زمانہ نہیں ہے جو کہتے ہیں صبر کریں, ابھی چلتے رہیں. ابھی سب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ٹائم نہیں رہا اتنا سلو چلنے کا, اور اگر ہم اسی طرح سے سلو چلتے رہیں گے تو پھر انٹرنیشنلی بھی, نیشنلی بھی اور انسٹیٹیوشنلی بھی. میرے تو بچے پہلے ہی مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ابھی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی تھی, علی کا مجھے میسیج آیا, دیکھیں چائنا کہہ رہا ہے کہ وہ بچے اسکولوں میں ڈالیں, میں 2 سال سے یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم تو آبسلیٹ ہونے کے قریب ہونے جا رہے ہیں اگر ہم اپنی پالیسی میکنگ, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن میں جدید تقاضوں کے مطابق کچھ لے کر نہیں آتے. میں نے بینکس والے آئے تھے انویسٹمنٹ کے لیے, میں یہ لاسٹ بات کر کے ختم کرتی ہوں. میں نے ان سے پوچھا ہم نے سافٹ ویئر سبسکرائب کرنے ہیں یا کوئی چیزیں باہر سے جو لینی ہوتی ہیں ہم وہ کیسے لیں, کیونکہ مجھے اسٹاف نے کہا جی ہم لے ہی نہیں سکتے. میں نے کہا میں نے زوم لینا ہے, ہم نہیں لے سکتے. فلاں سافٹ ویئر لینا ہے, نہیں لے. میں کہ کیوں, کہ جی وہاں پہ آن لائن پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, ہم کر نہیں سکتے, تو اتنے سالوں سے یہ نہیں. اب اس کا حل کیا ہمیں بتایا جاتا ہے, آپ اپنے پرسنل کارڈ سے لے لیجئے اور پھر ہم آپ کو ہو سکتا ہے ریمبرس کریں. ہم لے لیں, کل کو آڈٹ والے آئیں گے, وہ کہیں گے جی یہ آپ نے کیا کیا. تو پرابلم از کہ کیسے کیا جائے, کیسے کوئی نہیں بتاتا. وہ صرف اعتراض لگا کے چلے جاتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا, بٹ دیر از نو وے. ہمیں سلوشن اس کا نہیں ہے. میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ ایک ٹریجر کے نام پہ کیا انسٹیٹیوشن کا ڈیبٹ کارڈ, چلیں آپ ہمیں کریڈٹ نہ دیں, کیا ایک ڈیبٹ کارڈ نہیں بن سکتا کہ ہم یہ جو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل سبسکرپشنز ہیں ہم وہ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس طرح کی کوئی پروپوزل سامنے نہیں ہے, ابھی تو صرف انڈیویجولز ہی کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اگر ہم ابھی تک یہی نہیں طے کر سکے کہ ہم اس طرح سے بھی پیسے بچا سکتے ہیں یا اس طرح سے بھی ہمیں ضرورت ہے کرنے کی. تو پلیز, ہمارے بہت اچھے ایک آفیسر آڈٹ سے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ابھی جو آڈٹس چل رہے تھے. ایک تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, دوسرا ان کو بھی یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اپنے اوپر بھی بتائیں کہ ایک پوری یونیورسٹی میں آڈٹ کے جی امپریسڈ منی, وہ پوری یونیورسٹی کی 2 سال کی پتہ نہیں مل کے کچھ 50 لاکھ بن رہی ہوگی یا 40, اس کو وہاں پہ بریک ڈاؤن کر کے بتانا پڑا کہ اس کو آپ پورے یونیورسٹی پہ بریک ڈاؤن کریں تو یہ شاید مہینے کا 15-20 ہزار بھی ایک کے پاس نہیں بنتا. تو پلیز وہ 4-5 ہیڈز میں آتے ہیں کہ اس پہ آپ نے اتنا خرچ کر دیا, جیسے پشاور کا آیا تھا 2 کروڑ کے بسکٹ کھا گئے سی ایم. اب ظاہر ہے وہ سی ایم تو نہیں کھا گئے نا, وہ پورا ایک ادارہ چلتا ہے. تو پلیز یہ تھوڑے سے میتھڈز جو ہیں اسپینڈنگ کے اور ان کی مانیٹرنگ کے اور اس کے آؤٹ کمز کے, اس کو بھی دیکھیں. ابھی کل بھی کوئی بات کر رہا تھا کہ انگریزوں کی بنائی ہوئی سڑکیں موجود ہیں اور پیپرا رولز کے تحت بنائی ہوئی سڑکیں بہت ٹوٹ رہی ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان رولز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. ان رولز کے تحت آپ ڈیجیٹل اکوپمنٹ نہیں خرید سکتے. آپ جو کہتے ہیں کہ جی وہ بڈنگ کریں, وہاں پہ آپ کوڑا لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد آپ کے کمپیوٹر جو ہیں وہ یہ ہو رہا ہے. سو وی نیڈ ویری intelligent policies on that to deal with all those issues. Thank you so very much.